السلام علیکم پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اونٹ کی پیدائش کیسے ہوئی؟ اونٹ سانپ کیوں کھاتا ہے؟ اونٹ سانپ نگلنے کے بعد پیاس لگنے کے باوجود پانی کیوں نہیں پیتا؟ اونٹ کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کس بیماری کا علاج ہیں؟ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا کیوں ضروری ہے؟ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں اونٹ کے متعلق ایسے حیران کن حقائق بتائیں گے جو یقیناً سننے کے بعد آپ نہ صرف محظوظ ہوں گے بلکہ حیران بھی ہوں گے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل فیکٹ فیوز پی کے کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو اسلامی اور دنیا بھر کی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ دوستو، اللہ پاک نے قرآن پاک کی سورۃ غاشیہ میں ارشاد فرمایا ہے، یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ یہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اونٹوں کے متعلق ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھی موجود ہیں۔ انہی احادیث میں سے ایک حدیث ہے کہ ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان موجود ہوتا ہے، جب تم اس پر سوار ہو تو اللہ کا نام لو، بس تم اس کی خدمت کرو، بے شک اللہ ہی نے سواری پیدا کی ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، اونٹ شیاطین سے پیدا کیے گئے ہیں اور ہر اونٹ کے پیچھے ایک شیطان ہوتا ہے۔ دوستو، ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان موجود ہوتا ہے، جب تم اس پر سوار ہو تو اللہ کا نام لو اور اپنے کام میں کوئی کوتاہی نہ کرو۔ اونٹ کا شمار دنیا میں پائے جانے والے قدیم جانوروں میں ہوتا ہے اور اونٹ صدیوں سے حضرت انسان کی خدمت کرتا چلا آ رہا ہے۔ اونٹ سواری اور بردباری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اونٹ کا گوشت اور دودھ بھی انسانی غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ عرب ممالک میں اونٹ کے گوشت کو بہت شوق سے کھایا جاتا ہے۔ ایک صحت مند اونٹ 400 کلو گرام سے زائد وزن آسانی سے اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اونٹ کے بالوں سے بہت اعلیٰ کوالٹی کا کپڑا تیار کیا جاتا ہے اور اس کی کھال سے چمڑے کی متعدد مصنوعات تیار کی جاتی ہیں۔ دوستو، اونٹ خوراک اور پانی کو چربی میں تبدیل کر کے اپنی کوہنوں میں ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ اس طرح اونٹ کئی دنوں تک کچھ بھی کھائے پیے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں۔ اونٹ کے پاؤں اس کو ریت اور برف میں دھنسنے سے بچاتے ہیں۔ دوستو، اونٹ کی آنکھ میں ایک بند جھلی ہوتی ہے جس کی وجہ سے صحراؤں میں ریت اور گرد و غبار سے اس کی آنکھیں محفوظ رہتی ہیں۔ جب صحراؤں میں ریت کے طوفان اٹھتے ہیں تو اونٹوں کے نتھرے بند ہو جاتے ہیں تاکہ ریت سے محفوظ رہ سکیں۔ اونٹ کے ناک کے نتھرے دوسرے جانوروں کی طرح سامنے سے نہیں ہوتے بلکہ تھوڑے سے ترچھے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے صحراؤں میں کھلے نتھروں میں بھی ریت براہ راست داخل نہیں ہو سکتی۔ اونٹ صحرائی جہاز بھی کہلاتے ہیں اور اونٹوں کی دو اقسام بہت مشہور ہیں۔ پہلی قسم والے اونٹوں کی صرف ایک کوہان ہوتی ہے، جبکہ دوسری قسم کے اونٹوں کی دو کوہانیں موجود ہوتی ہیں۔ اونٹ 40 میل فی گھنٹے کی رفتار سے دوڑنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اونٹ کانٹے دار درختوں کو بڑے شوق سے کھاتا ہے کیونکہ اس کی اندڑیاں بڑی مضبوط ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اونٹ ہر اس گھاس پھوس کو کھا لیتا ہے جس کو دوسرے جانور نہیں کھا پاتے۔ دوستو، ریسرچ کے مطابق اونٹ 3 منٹ میں 200 لیٹر پانی پینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اتنی تیز رفتاری سے اتنی زیادہ وافر مقدار میں پانی کوئی دوسرا جانور نہیں پی سکتا۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور سوال کیا، کیا میں بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو کروں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر چاہو تو وضو کر لو اور اگر نہ چاہو تو وضو نہ کرو، یہ ضروری نہیں۔ جس پر اس شخص نے دوسرا سوال کیا، کیا اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کروں؟ تو اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا ہوگا۔ تو دوستو، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا واجب ہے۔ دوستو، اونٹ کو ایک بیماری لگتی ہے جس کا نام ہیام ہے۔ بعض ماہرین حیوانات کے مطابق اس بیماری کا علاج زندہ سانپ کو نگلنا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اونٹ سانپ کو کھا لیتا ہے، جس کے بعد اونٹ کو سانپ کے زہر کی وجہ سے شدید پیاس لگتی ہے اور اونٹ بہت کم وقت اور ایک ہی سانس میں بہت زیادہ وافر مقدار میں پانی پی لیتا ہے، مگر پھر بھی سیراب نہیں ہوتا۔ سانپ کو نگلنے کی وجہ سے اونٹ کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوستو، ان آنسوؤں کو بہت قیمتی تصور کیا جاتا ہے اور ان آنسوؤں کو چمڑے سے بنی ہوئی ایک چھوٹی سی تھیلی میں محفوظ کر لیا جاتا ہے کیونکہ یہ آنسو سانپ کے ڈسنے کا مجرب علاج ہیں۔ یہ آنسو اس کے علاوہ بھی بہت سی بیماریوں اور زہریلے کیڑوں کے کاٹنے کا بھی علاج ہیں۔ دوستو، ماہرین حیوانات کے مطابق اونٹ کو جب غصہ آتا ہے تو وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔
उस वक़्त ऊँट बदखलक हो जाता है और उसके मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाती है और ऊँट ऊंची ऊंची आवाज़ में बुलबुलाना शुरू कर देता है। गुस्से की हालत में ऊँट खाना पीना तर्क कर देता है। दोस्तों, ऊँट सबसे ज़्यादा बुग़्ज़ और कीना रखने वाला जानवर है, मगर इसके साथ इसमें सब्र व तहम्मुल और दूसरों पर हमला करने की सलाहियत भी मौजूद होती है। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि ऊँट के जिस्म में पिता नहीं होता। शायद इसी वजह से इसके अंदर सब्र व तहम्मुल की बेपनाह क़ुव्वत मौजूद होती है। दोस्तों, ऊँट में शुरू से ही हज़रत इंसान की अताअत और फर्माबरदारी का जज्बा मौजूद है। इसकी हज़रत इंसान से मोहब्बत और अताअत का ये आलम है कि अगर कोई चूहा भी इसकी नकेल को दबा कर इसको जहाँ मर्जी ले जाना चाहे ले जा सकती है, क्योंकि ये अताअत से किसी सूरत रूगर्दानी नहीं कर सकता। दोस्तों, इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे कि आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई और मालूमाती वीडियो के साथ।